الله يا الله الله سبحان الله الله يا الله الله حمدا لله. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین. معزز سامعین، عقیدہ امامت اور یہ مکتب تشیع کا جو امامت کے بارے میں اعتقاد ہے کہ یہ الہی منصب ہے، اس کے لیے دلائل پیش کرنے کا سلسلہ جاری تھا، اور ہم نے اس سلسلے میں عقلی دلائل بھی پیش کیے، اور عقلی دلائل کے ساتھ ساتھ نقلی اور منقول دلائل جو ہیں، نقلی دلائل کو بھی یعنی آیات قرآنی کو اور روایات کو آپ سامعین کرام کی خدمت میں بیان کیا جا رہا تھا کہ جو عقیدہ ہے 12 اماموں کے بارے میں کہ امام 12 ہیں، جانشین 12 ہیں، اس سلسلے میں مشہور و معروف اور متفق علیہ احادیث جو ہیں ان کو آپ معزز سامعین کی خدمت میں بیان کیا جا رہا تھا، اور آج اسی سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے ہم ایک اور حدیث جو ہے وہ اپنے محترم ناظرین کی خدمت میں آج پیش کرتے ہیں. اور یہ حدیث جو ہے آپ کی خدمت میں پیش جو کی جائے گی ابھی، یہ اہل سنت کے منابع میں سے ینابیع المودہ میں سلیمان ابن ابراہیم قندوزی حنفی، بہت بڑے عالم دین ہیں اہل تسنن کے، انہوں نے ینابیع المودہ میں 3 جلد میں اس حدیث کو پیش کیا ہے، بیان کیا ہے. اور اسی طرح فرائد السمتین حافظ ابراہیم جوینی شافعی، یہ شافعی مسلک کے مشہور و معروف عالم دین ہیں، انہوں نے بھی فرائد السمتین میں اس روایت کو ذکر کیا ہے. کچھ مختصر سا الفاظ کا اختلاف یا کچھ کمی زیادتی ہے، ہم یہاں آپ کی خدمت میں حدیث کو پیش کرتے ہیں. اور وہ حدیث یہی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 12 جانشین ہیں. گزشتہ پروگرام میں ہم نے آپ کے صحابی جابر ابن سمرہ کی روایت، جو مشہور روایت ہے اور اہل تسنن کے معتبر روایات کے جو ریسورسز ہیں، منابع ہیں، ان کے اندر، کتابوں کے اندر یہ موجود ہے، ہم نے پیش کی تھی. اور آج اسی طرح یہ روایت جو اہل سنت کے علماء نے بھی اس روایت کا جو ابھی بیان ہم کر رہے ہیں اس کو ذکر کیا ہے، اس کو پیش کیا ہے، محفوظ کیا ہے اپنی کتابوں میں عزیزان گرامی. اور روایت وہی 12 جانشینوں کے بارے میں ہے کہ رسول اللہ سے منقول یہ حدیث، جس میں اس روایت کے مطابق جو ہے وہ آپ نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث جو یہ نقل ہوئی ہے، اس کے مطابق آپ نے فرمایا کہ ان اولیائی و اوصیائی و حجج اللہ علی الخلق بعدی 12 یا 12 کہ بے شک میرے اولیاء اور میرے جانشین اور بندوں پر میرے بعد جو ہے اللہ کی طرف سے جو حجتیں ہیں وہ 12 حجتیں ہیں. اولہم اخی و آخرہم ولدی. اب یہ تھوڑا سا یہاں جو ہے ینابیع المودہ میں جو ہے اس طرح تعبیر ہے کہ اولہم علی و آخرہم ولدی المہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف. اور یہاں جو ہے فرائد السمتین کی عبارت جو ہے وہ اس طرح ہے کہ فرمایا اولہم اخی و آخرہم ولدی، کہ یہ 12 جانشین جو ہیں ان میں سے سب سے پہلا جانشین جو ہے وہ علی ابن ابی طالب میرا بھائی
یہ جو ہے اخی ینابیع المودہ میں تعبیر نہیں ہے، بلکہ اولہم علی کی تعبیر ہے، لیکن یہاں اولہم اخی، ان میں پہلا میرا بھائی ہے اور آخری میرا بیٹا ہے۔ اور فرائد السمتین کی جو روایت جو منقول ہے اس میں پوچھا گیا، سوال ہوا اس روایت کے بقول، اس روایت کے مطابق کہ قیل یا رسول اللہ من اخوک، کہ آپ کے اخی کون ہیں جو آپ کے پہلے جانشین ہیں؟ قال علی بن ابی طالب، وہ علی بن ابی طالب ہیں۔ اور قیل فمن ولدک، اور وہ جو آخری آپ کے جانشین ہیں جو آپ کے بیٹے ہیں وہ کون ہیں؟ قال المہدی، اور وہ مہدی ہیں، الذی یملأ الارض قسطا وعدلا، کہ جو زمین کو عدل و انصاف سے اسی طرح بھر دیں گے، کما ملئت جورا وظلما، جس طرح کہ وہ جور اور ظلم و ستم سے پر ہو چکی ہوگی۔ لیکن ینابیع المودہ میں تعبیر جو ہم نے پیش کی کہ 12 میرے جانشین ہوں گے میرے بعد، جو اللہ کی طرف سے حجت ہوں گے مخلوقات پر، انسانوں پر، سب پر، اور اولہم، ان میں سے پہلے جانشین جو ہیں وہ علی ہیں، اور ان میں سے آخری جو میرے جانشین ہیں 12ویں، وہ میرا بیٹا مہدی ہے۔ تو عزیزان گرامی، اب آپ دیکھیے کہ بس تھوڑا سا کچھ الفاظ کے اختلاف سے یا تھوڑا کچھ کمی زیادتی کے ساتھ جو ہے یہ دونوں بزرگ عالم دین نے جو ہے اپنی اپنی کتابوں میں اس حدیث کو، اس روایت کو ذکر کیا ہے، رسول اللہ سے منقول اس حدیث کو۔ اور اسی طرح علماء اہل سنت کی، معروف علماء اہل سنت کی کتابوں میں کثرت سے یہ روایتیں جو ہے وہ 12 کے بارے میں، اور جانشین 12 ہوں گے، اور خلیفہ میرے بعد 12 ہوں گے، یا بہت ساری روایتوں میں جو ہے وہ تعبیرات اس طرح آئی ہیں کہ میرے بعد میرے خلفاء بنی اسرائیل کے جو نقبا تھے اور جو سرپرست تھے، اسی طرح جو ہے میری امت میں جو میرے بعد میرے خلفاء ہیں وہ 12 ہوں گے، جس طرح کے بنی اسرائیل کے نقبا اور سرپرست جو تھے وہ 12 تھے۔ تو یہ حدیث جو ہے وہ کثرت کے ساتھ انتہائی بہت ہی معروف اور مشہور حدیث ہے کہ میری امت میں میرے بعد، اور مختلف تعبیرات کے ساتھ، کہیں کہا گیا، عبارت آئی ہے کہ میرے بعد جو امیر ہیں اور جو حکمران ہیں وہ میرے بعد جو ہے وہ 12 ہیں، اور اسی طریقے سے بعض جگہوں پر تعبیر آئی ہے کہ میرے خلیفہ میرے بعد جو ہیں وہ 12 ہیں، اور بعض جگہوں پر تعبیر آئی ہے کہ نقبا، جو میری امت کے نقبا ہیں، جو سرپرست جو ہیں، وہ بنی اسرائیل کے نقبا کی مانند جس طرح وہ 12 ہیں، اس طرح میری امت کے خلفاء بھی، اور میرے امت کے نقبا بھی، میری امت کے سرپرست اور نگہبان جو ہیں، سرپرستی کرنے والے جو ہیں، وہ بھی 12 ہیں ان کی تعداد۔ تو یہ کثرت سے روایات ہیں، لہٰذا یہ رسول اللہ کے جو جانشین ہیں، رسول اللہ کے جو خلفاء ہیں، جو نقبا ہیں، سرپرست ہیں، عزیزان گرامی، اوصیاء کی تعبیر ابھی جو ہم نے روایت آپ کی خدمت میں پیش کی، حجج اللہ کی تعبیر کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حجت ہیں مخلوقات پر، انسانوں پر۔ لہٰذا یہ تمام عبارتیں، یہ تمام تعبیرات، یہ تعبیریں جو آئی ہیں، یہ مختلف الفاظوں کے ذریعے، یہ کثرت سے اور مشہور حدیث ہے جو اہل سنت کے منابع اور ریسورسز میں موجود ہے، اور اسی طرح اہل تشیع کی روایات کی کتابوں میں بھی یہ کتاب اس طرح یہی تقریباً روایت جو ہے 12 کے بارے میں کثرت کے ساتھ، یہ یا اس جیسی روایتیں جو ہے کثرت کے ساتھ 12 اماموں کی امامت کے سلسلے میں، ان کی امامت کے بارے میں موجود ہیں عزیزان گرامی۔ لہٰذا آپ دیکھیے کہ یہ بات ان روایات کا جو آئی ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے منقول حدیثیں ہیں اور روایتیں ہیں، تو عزیزان گرامی ان روایتوں کے اندر یہ بات واضح ہو جاتی ہے، اور مطالعہ کرنے سے اور روایت کو دیکھنے اور اس میں غور و خوض کرنے سے، غور و فکر کرنے سے عزیزان گرامی
یہ مسئلہ روشن ہو جاتا ہے، واضح ہو جاتا ہے کہ یہ حدیثیں یقینی طور پر چونکہ اتنی مشہور و معروف حدیثیں ہیں، اتنی کثرت سے اہل سنت کے علماء نے، اہل تشیع اور مکتب تشیع کے علماء نے کثرت سے نقل کیا ہے اس روایت کو، اور اب نے بعض روایتوں میں ملاحظہ فرمایا کہ وہاں تو صراحت کے ساتھ نام لے کے بیان کر دیا گیا کہ میرے بعد میرے پہلے جانشین جو ہیں وہ حضرت علی ہیں، اور دوسرے اور یعنی آخری 12 جانشینوں میں سے آخری اور 12ویں جانشین جو ہیں، اور 12ویں میرے خلیفہ جو میرے بعد آئیں گے امت میں، وہ میرے بیٹے مہدی ہیں۔ تو اب آپ دیکھیے کہ یہ روایتیں ہیں کثرت کے ساتھ، اور ان روایتوں کو طرفین کی جو کتابیں ہیں ان کتابوں میں کثرت کے ساتھ یہ نقل ہونے والی روایتوں کو مطالعہ کرنے کے بعد بالکل ہی واضح اور روشن ہو جاتا ہے یہ مسئلہ کہ یہ امامت کا منصب جو ہے اور یہ خلافت جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے معین ہے، اور 12 امام جو ہیں جو اہل بیت علیہم السلام ہیں، اور خاندان رسالت سے، خاندان عصمت و طہارت سے، عزیزان گرامی یہ ہستیاں، یہ خلافت کے لیے اللہ نے ان کو معین کر دیا ہے، اور اللہ کے حبیب نے اور اللہ کے رسول نے یہ بات جو ہے وہ بارہا جو ہے وہ مختلف انداز سے امت کے سامنے بیان کی ہے، اس پیغام کو امت کے لیے واضح کیا ہے اور روشن کر کے اس مسئلے کو لوگوں کے سامنے بیان فرمایا ہے۔ اور اسی طریقے سے ایک روایت ہم اور آج کے اس پروگرام میں سامعین کرام کی خدمت میں پیش کرتے جائیں کہ مشہور و معروف ایک اور جو محدث اور عالم دین ہیں ذہبی، وہ میزان الاعتدال فی نقد الرجال اپنی کتاب جو ہے اس میں اس حدیث کا ذکر کرتے ہیں، اس حدیث کو لاتے ہیں عزیزان گرامی، اور یہ روایت جو ہے یہ حضرت ابو ذر سے ہے، جو جناب ابو ذر نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کو نقل کیا اور کہا کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی و ذریتہ، علی اور علی کی ذریت اور علی کی اولاد جو ہے یختمون الاوصیاء الی یوم القیامت، کہ یہ جو ہے وہ اوصیاء ہیں اور جانشین ہیں رسول اللہ کے، اور یہی جو ہیں علی اور ذریت علی جو ہیں یہ ہی اوصیاء کے حیثیت سے جو ہے یہ جانشینی کو جو ہے وہ دین اسلام میں جو جانشینی ہے قیامت تک کے لیے رسول اللہ کی، تو علی اور ذریت علی جو ہے وہ ہی اس وصایت کے سلسلے کو اور جانشینی کے سلسلے کو اختتام تک پہنچائیں گے اور آخر تک پہنچائیں گے۔ تو عزیزان گرامی یہ اس قدر کثرت سے روایتیں ہیں، اور آپ دیکھیے کہ اتنی کثرت سے اور اتنی بڑی تعداد میں جو روایتیں ہیں، اور مشہور و معروف جو ہے وہ تمام محدثین نے اہل سنت کے بھی اور شیعہ مکتب میں تو اس قدر کثرت سے ہے کہ یہاں علماء کا کوئی اختلاف ہی نہیں، اور یہ ہمارے لیے ایک مسلم عقیدہ ہے جو عقلی دلائل کے ساتھ ساتھ اور اس عقلی دلائل کی تائید میں جو کثرت سے یہ ساری روایتیں جو معصومین علیہم السلام سے آئی ہیں، معصومین علیہم السلام سے منقول ہیں، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کر اور دیگر معصومین علیہم السلام سے آنے والی روایات تو اس قدر کثرت سے ہیں کہ ان روایات کی روشنی میں یہ مسئلہ اور یہ عقیدہ جو شیعہ اثنا عشری مکتب کا ہے، 12 اماموں کے بارے میں جو عقیدہ رکھتے ہیں کہ یہ 12 ائمہ اطہار علیہم الصلاۃ والسلام، جن کے ناموں کو ہم نے جو ہے اختصار کے ساتھ 12 ناموں کو ہم نے بیان کیا گزشتہ پروگرام میں عزیزان گرامی، جو کلاسز گزر چکی ان میں، لہٰذا یہ جو ہے وہ بالکل واضح اور روشن مسئلہ ہے نقلی دلائل کی روشنی میں، جو جن میں سے بعض اختصار کی وجہ سے ہم بہت ہی مختصراً اور بہت ہی محدود طریقے سے بہت ہی اختصار کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہم چند ایک روایتوں کو جو بہت ہی زیادہ مشہور و معروف ہیں، اور یہ مشہور و معروف نقلی دلائل بعض
فقط جو ہے وہ ہم سامعین کرام کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، اور انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ مطالعہ کرنے کا شوق رکھنے والے اس وسیع باب کو، جس میں کثرت کے ساتھ روایتیں ہیں اور بہت ساری اور آیتیں بھی ہیں عزیزان گرامی، جو ولایت اور امامت کے سلسلے میں مطالب کو پیش کرتی ہیں، مطالب کو بیان کرتی ہیں، اور یہ کثرت سے جو روایات ہیں اور معتبر روایات، مشہور و معروف روایات، اتنی زیادہ روایات کے، اور معصومین علیہم السلام سے معتبر ذرائع سے نقل ہونے والی روایات، طرفین کی کتابوں میں رسول اللہ سے نقل اور کی جانے والی روایات، یہ امامت کے مسئلے کو بہت واضح اور روشن کر دیتی ہے یہ روایتیں نقلی دلیل کے طور پر۔ وصلی اللہ علی محمد وأہل بیتہ الطاہرین۔ اغفر لنا ذنوبنا وارفع البلايا، اغفر لنا ذنوبنا وارفع البلايا